تاریخ میں کچھ جملے ایسے ہیں جو اپنی طاقت کی وجہ سے نہ صرف یاد رکھے جاتے ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی دعا کا ذکر کر رہے ہیں، ایک ایسی دعا جو انتہائی تاریکی اور مایوسی کی حالت میں مانگی گئی تھی۔ اسے ایک مجرب وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ مجرب یعنی ایک آزمائی ہوئی دعا۔ لیکن آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے اتنا طاقتور سمجھا جاتا ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کون سی دعا ہے جسے اتنی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نبی کی کہانی کو جاننا پڑے گا۔ یہ کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، جنہیں بائبل میں جونا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے نہ صرف ان کی اپنی تقدیر بدلی بلکہ ایک ایسی دعا کو جنم دیا جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک خاص مشن پر بھیجا گیا تھا، ایک شہر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لائیں۔ لیکن جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ مایوس ہو گئے اور غصے میں آ کر اللہ کے اگلے حکم کا انتظار کیے بغیر اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، لیکن جلد ہی سمندر میں ایک شدید طوفان آ گیا۔ کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایک شخص کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا تاکہ باقی لوگ بچ سکیں، اور جب قرعہ اندازی ہوئی تو بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا اور وہاں ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ سوچے ذرا، وہ 3 اندھیروں میں گھر گئے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ مکمل بے بسی کا ایک لمحہ تھا۔ اسی گہری تاریکی اور تنہائی میں جب بظاہر تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں، حضرت یونس علیہ السلام نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اس دعا کو آیت کریمہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے عظمت والی آیت۔ یہ نام ہی اس کی اہمیت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک مختصر سا جملہ ہے لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ اچھا، یہ دعا بظاہر تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کی ساری طاقت اس کے 3 بنیادی حصوں میں چھپی ہے۔ ہر حصہ ایک بہت اہم اصول بیان کرتا ہے۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ توحید کا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ دوسرا حصہ ہے تسبیح، یعنی اس کی پاکیزگی اور عظمت کو بیان کرنا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم حصہ وہ ہے اعتراف، اپنی غلطی کا اقرار اور عاجزی کا اظہار۔ ایک بات پہ غور کریں، یہاں مدد نہیں مانگی جا رہی بلکہ اپنی کوتاہی کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اب ہم واپس اس اصطلاح پر آتے ہیں جسے ہم نے شروع میں سنا تھا، مجرب وظیفہ۔ آخر اس دعا کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، مجرب کا مطلب ہے آزمایا ہوا یا تجربہ شدہ۔ یہ کسی ایسی دوا کی طرح ہے جس نے بار بار اپنا اثر دکھایا ہو، یعنی یہ وہ دعا ہے جس کے نتائج دیکھے جا چکے ہیں اور جس کی تاثیر پر مکمل یقین کیا جاتا ہے۔ اور اسے آزمایا ہوا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دعا کے پڑھنے کے فوراً بعد اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور انہیں اس ناقابل یقین مشکل سے نجات عطا فرمائی۔ یہ اس دعا کی طاقت کا عملی ثبوت تھا۔ تو اس پوری کہانی اور دعا کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی لامحدود طاقت کو تسلیم کیا جائے، پھر چاہے کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اس کی پاکی بیان کی جائے، اور آخر میں مدد مانگنے سے پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی عاجزی اپنائی جائے۔ اور یہی اس کا سب سے گہرا سبق ہے کہ بعض اوقات جب ہم مکمل طور پر بے بس ہوتے ہیں تو نجات کا پہلا قدم مدد کے لیے پکارنا نہیں بلکہ یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ بے شک میں ہی قصوروار تھا۔ یہ عاجزی ہی امید کا دروازہ کھولتی ہے۔